مسجد حاضہ کے متولی صاحب و صدر صاحب و جمیع اراکین، مسجد میں تشریف فرما میرے ہم عقیدہ سنی نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ آقائے نامدار، شفیع روز شمار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار، حبیب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین، فصل بہار، مدینے کے تاجدار، رحمت کردگار، سیاح لامکاں، خاتمہ پیغمبراں، فخر رسولاں، مونس انس و جاں، شہنشاہ کون و مکان، کتاب کون کے طغرائے پیشانی، حریم قدس کے شمع شبستانی، جن کا سایہ ہے اور نہ ثانی، سیاح لامکانی، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، جان عالمین، سید العالمین، حضور پر نور، شافع یوم النشور، دانائے غیوب، مخبر صادق، سید عالم، رحمت عالم، پیغمبر آدم، شہریار ارم، تاجدار حرم، سرو ناز قدم، مغز راز حکم، نبی مکرم، رسول محترم، مالک رقاب امم، خلیفۃ اللہ العظم، سید ولد آدم، فخر آدم و بنی آدم، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین میں سب سے نرالے، اللہ کے پیارے، ہم جیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، کشتی امت کے کھیون ہارے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، شفاعتی لأہل الکبائری من امتی کا مژدہ جاں فزا سنانے والے، اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم گناہ گاروں کو بھیک دینے والے، محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں چادر رحمت میں چھپانے والے، ہمارے ہاتھوں میں قرآن دینے والے، رحمان سے ملانے والے، بزم کونین میں سب سے نرالے، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مہر چرخ نبوت، گلے باغ رسالت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ بزم جنت، سرور کشور رسالت، ناز بردار امت، صاحب تاج شفاعت، فاتح باب نبوت، خاتم دور رسالت، شرق انوار قدرت، فتق اظہار قربت، بے سہیم و قسیم، بے عدیل و مثیل، جوہر فرد عزت، حق تعالی کی رحمت، قاسم کنز نعمت، شہنشاہ کون و مکان، غیب داں رسول، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ ابھی اس مسجد کے امام و خطیب، محب مخلص حضرت مولانا حافظ و قاری سید حسیب رضا صاحب مدد اللہ العلی نے فقیر کے تعلق سے جو کچھ بھی کہا، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل میں مجھے ویسے ہی بنا دے جیسا وہ میرے تعلق سے گمان رکھتے ہیں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کا ابتدائی تعارف آپ لوگ بھی سماعت کر لیے، اور الحمدللہ مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ اس مسجد کے اراکین کمیٹی، بالخصوص متولی صاحب، دین و سنیت کی حمایت، اس کی تائید و نصرت میں امام صاحب کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں ایسے متولی، ایسے اراکین کمیٹی لوگوں کے لیے مثال ہیں۔
یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تصدق میں اس مسجد سے خوب دین و سنیت کا کام لے، اور ہم کو، آپ کو، سب کو پروردگار عالم سنیوں کے سچے مذہب اہل سنت و جماعت، جسے اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، پروردگار عالم ہمیں اسی مسلک حقہ پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ تمہیدی کلمات ہیں، انشاءاللہ تعالی گفتگو تو ضرور ہوگی۔ جب بات آ گئی تو ایک بات عرض کر دوں کہ اس زمانے میں سنیوں کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے۔ آپ چاہے کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، اشرفی ہوں، برکاتی ہوں، صابری ہوں، علائی ہوں، وارثی ہوں، نظامی ہوں، شاذلی ہوں، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مشرق سے وابستہ ہوں، لیکن عقیدتاً، لیکن مسلکاً آپ مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہیں، اس لیے کہ تمام سلاسل جو ہیں وہ ہمارے، اور طریقت کے جتنے ہمارے سلسلے ہیں وہ سب حق ہیں۔ یہ ایک جھوٹی افواہ اڑائی گئی ہے کہ رضوی دوسرے سلسلوں کو نہیں مانتے، یہ سب سے بڑا الزام ہے رضویوں کے اوپر۔ الحمدللہ ہم رضوی تمام سلسلوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ہمارے اندر انانیت، فخر، گھمنڈ، تکبر، دوسرے سلسلوں سے جلنا، حسد، یہ تمام اوصاف رذیلہ، یہ تمام مذموم چیزیں ہم رضویوں کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ تمام سلسلوں کا ادب و احترام ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہے۔ جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے، جو سنی مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ چونکہ اس زمانے میں بدعقیدوں سے پہچان کے لیے ہماری پہچان ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ ہم گھر میں بیٹھ کے تیار کرے سو فارمولا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی ایک کتاب ہے القول الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے دیباچے میں مکہ مکرمہ کے ایک مولانا صاحب کا ایک تخریج لکھی ہوئی ہے۔ اس میں وہ مکہ شریف کے عالم دین کہتے ہیں اذا جاء رجل من الہند فسألناه عن الشیخ احمد رضا خان، وہ مکے کے مفتی صاحب کہتے ہیں جب ہندوستان سے عربستان میں مکے کی زمین پر جب کوئی آتا ہے تو ہم اس سے احمد رضا خان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگر وہ ان کے بارے میں احمد رضا خان کا نام سن کے اگر وہ خوش ہوتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سنی ہے، اگر وہ ان کا نام سننے کے بعد اگر وہ بگڑتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدعتی ناری ہے۔ علماء مکہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان بریلوی مسلک کے اگر ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پکا سنی ہے۔ وہ مکے کے مفتی صاحب بول رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں پوری دنیا میں سنیوں کو پہچانا جاتا ہے بریلوی کے نام سے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سنیوں کو پہچانا جاتا ہے بریلوی کے نام سے۔ اور حضور قائد اہل سنت علامہ مولانا سید محمد حسینی صاحب قبلہ دام ظلہ علینا فرماتے ہیں کہ وہ جب حج کے لیے گئے تھے تو آپ لوگ سنیں کہ مکے میں جو ابھی سخت جو شیخ ہیں وہاں کے جتنے بھی جو نجدی وہابی ہیں وہ بڑے بے ادب اور گستاخ ہیں، وہ بہت بڑے بے ادب ہیں۔ وہ تو میں بات بتاتا ہوں۔ تو اس سے پہلے اور ایک بات یاد آئی، بریلی شریف کے ایک مولانا ہے مولانا مختار احمد صاحب، وہ جب حج کے لیے گئے تھے تو وہ خود مجھ سے بیان کرے کہ کعبہ شریف کے اندر، کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف کے اطراف سے کعبہ شریف کے مسجد حرام کے صحن میں ایک وہاں کا سعودی نجدی کعبہ شریف کی طرف پیر لمبا کر کے بیٹھا ہوا ہے، قبلے کی طرف۔ ہم ہی تو قبلے کو پیر نہیں کرتے، قبلے کو پیر کرنا ناجائز و گناہ ہے، اس لیے کہ کعبے کے احترام میں قبلے کو پیر نہیں کرتے۔ وہ کعبے کے سامنے کعبے کی طرف پیر کر کے بیٹھا ہوا ہے، پیر لمبا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو مولانا مختار اس سے بولے کہ بھائی یہ تو اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، تم کعبے کو پیر کر رہے ہیں، کعبے کو پیر کرتے، اتنے بے ادب ہے، پیر نزدیک کر لو۔ تو جواب میں بولا کہ قرآن میں ہے کعبے کو پیر نہیں کرنا؟ کیا بولا؟ کیا قرآن میں ہے کیا کعبے کو پیر نہ کرنا؟ تو وہ تو مولانا ہے، وہ بولے ہاں قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ خدا کی نشانیوں میں خدا کی سب سے بڑی نشانی کعبہ معظمہ ہے، اس کی تعظیم لازم ہے۔ جب دلیل دیے تو خاموش ہو گیا، بحث نہیں کرا، مگر پیر تو خرید نہیں کرا۔ یعنی اتنے ہٹ دھرم، اتنے گستاخ ہیں۔ تو اللہ قائد اہل سنت فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں ایک نجدی قرآن شریف کو ایسا پیر پہ کھول کے تلاوت کر رہا، پیر پہ رکھ کے، ادب کے خلاف ہے، خدا کی کتاب مقدس کتاب قرآن شریف کو پیر پہ رکھ کے پڑھ رہا قرآن شریف کو۔ تو ایک سنی بولے کہ بھائی دیکھ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن شریف، اس کا ادب و احترام ضروری ہے کہ اس ہاتھ میں پکڑ لو قرآن شریف کو۔ تو بولا تم بریلوی ہیں کیا؟ کیا بولا؟
تم بریلوی ہے کیا؟ تو قائد اہل سنت اس کے آگے کیا بولے معلوم؟ آج بھی نجدیوں کے پاس قرآن عظیم کی تعظیم کرنے والے کو بریلوی بولتے ہیں اور قرآن کی بےعزتی کرنے والے کو نجدی بولتے ہیں۔ تعظیم قرآنی کا نام بریلویت رکھے ہیں۔ آج بھی وہاں پر غلامان مصطفیٰ کو بریلوی کہا جاتا ہے، عاشقان مصطفیٰ کو بریلوی کہا جاتا ہے، اور اگر بریلویوں کی یہی پہچان ہے تو دل و جان سے قبول ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کے پوری دنیا میں اہل سنت کو بریلویوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہ ہے کہ ہم کبھی کسی کو بولے نہیں کہ اپنی پہچان کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اپنے تشخص کے لیے، اپنے امتیاز کے لیے اپنے آپ کو بریلوی بولو، مسلک اعلیٰ حضرت بولو، نہ میں بولا نہ میرے باپ دادا یہ کام کرے۔ ہم گھر گھر کھٹکا مار کے کبھی بوریا بستر لے کے ہم نکلے نہیں گھر کے باہر، ہم کبھی یہ کام ہم کبھی کرے نہیں، لیکن پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا جو مسلک جو مشہور ہوا ہے، اس میں نہ اعلیٰ حضرت کا کوئی دخل ہے نہ کسی حضرت کا کوئی دخل ہے، یہ تو رسول پاک کی بارگاہ سے اعلیٰ حضرت کو یہ انعام ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ جب اعلیٰ حضرت نے ناموس رسالت کے لیے اپنے تن من دھن کا قربان کر دیا تو بارگاہ رسالت سے امام احمد رضا کو یہ انعام ملا کہ احمد رضا تم ہمارے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیے، اب ہمارا دین قیامت تک تمہارے نام سے پہچانا جائے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ جن کا اس میں گرامی ہے احمد رضا، ہیں وہی دین کے پیشوا مقتدا، مان لے گا انہیں مومن باوفا اور منافق کا دل ان سے جل جائے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے سنیوں کے ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی حیات طیبہ میں ایک غیر سرکاری تنظیم قائم کی جس کا نام رکھا جماعت رضائے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ جماعت سرکار کے گورنمنٹ کے ٹکڑوں پہ پلنے والی جماعت نہیں ہے، یہ رسول پاک کی بھیک پہ چلنے والی جماعت ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، اس کا سیاست اور حالت حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کبھی اپنی پوری زندگی میں کسی نواب کی، کسی امیر کی، کسی امیر زادے کی چمچہ گیری نہیں کرے، کبھی نہیں کرے۔ نانپارہ ایک علاقہ ہے اتر پردیش میں، وہ نوابوں کا زمانہ تھا، نانپارہ کے نواب کا برتھڈے تھا، سالگرہ تھی، تو نانپارہ کے نواب کے چیلوں نے اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ آپ اچھی شاعری کرتے ہیں، ایک کلام لکھ دو نانپارہ کے نواب کی شان میں، ایک کوئی پوئم نظم لکھ دو تاکہ نانپارہ کے نواب سب کو انعام دیتا ہے، آپ کو بھی پیسے ملیں گے، وہ آپ کو بھی جو گفٹ دے گا، انعام دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں نعت لکھی جس کا مطلع ہے وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہیں کہ دھواں نہیں۔ اس نعت کے مقطع میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں۔ پارا بولے تو ٹکڑا، نان بولے تو روٹی، پارائے نام بولے تو روٹی کا ٹکڑا، اس کو الٹا کر کے پڑھے تو نان پارا، وہ نان پارا گاؤں کا نام بھی بن گیا۔ اعلیٰ حضرت بولے کہ میرا دین وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑے کے لیے نوابوں کی تعریف کروں، یعنی نان پارا کے نواب کی تعریف کرنا یہ میرا دین نہیں ہے، میں تو اپنے پیارے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اس لیے کہ اس بارگاہ سے جو انعام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، حضور کی بارگاہ سے جو انعام ملتا ہے اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو جھولیوں میں آج گدا یعنی در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کا مطلب تھوڑا سمجھا دوں کیا؟ ٹائم ہے نا ابھی تھوڑا، ایسا نہیں کہ میں موضوع سے ہٹوں گا نا، انشاءاللہ موضوع پہ برابر بولوں گا، جب ذکر نکل گیا ہے اعلیٰ حضرت کا تو تھوڑا تو سن لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اعلیٰ حضرت جی
الحمدللہ ماشاء اللہ ہر سنی اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ حامی سنت ناصر ملت وہ مجدد دین کا، پائے کرے رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں۔ حامی سنت ناصر ملت وہ مجدد دین کا، پائے کرے رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں۔ اور مظہر اعلیٰ حضرت سرکار شعر بشر اہل سنت فرماتے ہیں، چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت، خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانا ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اور ثانی اذان بیرون مسجد، جمعہ کے دن دلوائی مجدد، سنت مردہ کر دی زندہ حامی سنت اعلیٰ حضرت، سنت مردہ کر دی زندہ حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اے دنیا کے بادشاہ ہو، کیا تم کو خواب میں بھی وہ چیز دیکھنے کو ملی جو حضور کی بارگاہ کے غلاموں کی جھولیوں میں جو چیز پڑی ہوئی ہے، حضور کی بارگاہ کے غلاموں کی جھولیوں میں جو چیز پڑی ہوئی ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جارو کشوں میں لکھے ہیں چہرے ملوک کے، وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جھاڑو دینا، غلامی کرنا، جارو کش تو جھاڑو دینے والا، سویپر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، جو اسلامی جو بادشاہ تھے، یہ لوگ سیریا میں رہتے تھے، دمشق میں رہتے تھے، اور چونکہ ان کے کنٹرول میں مدینہ منورہ بھی تھا، یہ لوگ مدینہ شریف بھی انہی کے علاقوں میں داخل تھا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، مدینہ شریف میں خادموں کے جو رجسٹر تھی اس میں اپنا نام یہ لوگ اوپر لکھ کے رکھے تھے، سلطان نور الدین زنگی خادم مدینہ منورہ، نام لکھ کے رکھے تھے اپنا وہ لوگ، مگر وہ لوگ رہتے تھے دمشق میں حکومت چلانے کے لیے، کوئی مصر میں رہتے تھے، تو مدینہ شریف سے بہت دور ہے وہ سب علاقے، مگر وہ بادشاہ اسلام اپنا نام حضور کے غلاموں کی فہرست میں رجسٹر میں اوپر لکھ کے رکھے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ حضور کی بارگاہ میں جھاڑو دینے کا نام وہ بادشاہ لکھ کے رکھے تھے، مگر ان کو نصیب نہیں ہوا وہاں پر خدمت کرنے کا موقع۔ جارو کشوں میں لکھے ہیں چہرے ملوک کے، بادشاہوں کے چہرے، وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے۔ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار آخری شعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اتنا جلدی غلاموں کو نوازتے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ نشار کا ترجمہ کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے اور ایک نکتہ ذہن میں رکھیے، یہ جنوری سے لے کر دسمبر تک جتنی تاریخیں ہوتی ہیں، 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک، یہ جو انگریزی تاریخیں ہیں، ان انگریزی تاریخوں سے، یہ انگلش کیلنڈر سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی تفسیر میں اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں انگریزی تاریخوں کا استعمال کرنا ناجائز ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سن ہجری کا استعمال کریں، سن ہجری کا استعمال کرنا مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ ہمارا اسلامی سال 1 محرم سے شروع ہوتا ہے اور 30 ذی الحجہ کو ختم ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، انگریزی تاریخوں کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آج جو 25 دسمبر ہے، یہ 25 دسمبر سے موجودہ کرسمس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ دسمبر کی 25 تاریخ کو ہوئی اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ انگریزی تاریخوں کا ہمارے اوپر کوئی ہمارے کو وہ نہیں ہے، اس لیے کہ انگریزوں نے، نصارہ نے جو کیلنڈر جو ترتیب دیا ہے وہ موسم کی بنیاد پر یہ لوگ ترتیب دیے ہیں، یعنی 4 مہینے سردی کے، 4 مہینے بارش کے، 4 مہینے گرمی کے، فروری سے لے کر مئی تک گرمی کا موسم ہوتا ہے، وہ حساب سے وہ لوگ کیلنڈر بناتے ہیں، جون سے لے کر سپٹمبر تک بارش کا موسم ہوتا ہے، تو وہ لوگ موسم کی بنیاد پر کیلنڈر بنائے ہیں۔ اور ہمارا جو کیلنڈر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے حبیب لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دو کہ وہ لوگوں کے اوقات کے مقرر کرنے کے لیے اور حج کے دنوں کے لیے چاند کا نکلنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں
فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور وہ قمری مہینے ہیں نہ کہ شمسی۔ بے شک وہ سورج سے نہیں، ہمارا مہینوں کا حساب چاند سے چلتا ہے، چاند دیکھ کے مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر چاند دیکھنے کے بعد مہینہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارے مہینے ہلالی ہیں، ہلالی مہینے ہی معتبر ہیں۔ چھوڑ ہجری جو لکھے تاریخ غیر، بالیقین اس نے لیا منہ حق سے پھیر۔ چاہے کوئی بھی کام ہو، زکوٰۃ نکالنا ہو، کسی بھی معاملے میں ہم کو چاند کی تاریخوں کا حساب رکھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے چاند کی تاریخوں کا استعمال کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ ایک اتفاقی امر ہے کہ ہم سوچے کہ آج ایک محفل منعقد ہوئی جماعت رضا مصطفیٰ کے زیر اہتمام، تو ہم لوگ فون پہ یہ بول رہے تھے کہ اس مناسبت سے چونکہ اس مہینے میں جو ہے نا مختلف طریقے سے ذکر ہوتا ہے، تو صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شریف جو قرآن عظیم میں آیا ہے وہ آج کے نوجوانوں کو بتایا جائے، اور اسی سلسلے میں نام کچھ بھی ہو، اسی سلسلے میں بہت سارے عقیدے کے جو معاملات ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر انبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حضور کیا بولے؟ نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تھوڑے لوگوں کیا کرے، نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز کے بارے میں بولے تو لوگوں کیا سمجھے، خالی نماز ہی عبادت ہے سمجھے۔ ایسا نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں، وہ سب عبادت ہی عبادت ہے۔ نماز بھی ایک عبادت ہے، نماز اہم ترین عبادت ہے، نماز اعظم ترین عبادت ہے، لیکن نماز کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عبادت میں داخل ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور ولیوں کا ذکر کرنا آگے حدیث میں ہے وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اولیاء کا ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے تو کسی عاشق صادق نے کہا تھا کہ درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عند ذکر صالحین الحق نزول رحمت است، ہر زمان ذکر جوان مردان دین بسیار کن، بردر مردان کے لا خوف علیہم یحزنون، بندے مملوک آزاد از عذاب نار کن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہر زمانے میں تم کرتے رہو، اس لیے کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے بے خوف و خطر بنا دیا ہے۔ جو اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ بھی جہنم سے چھٹکارا پا جاتے ہیں، وہ بھی جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ اپنی گھر سے بولی سے بات نہیں ہے، اللہ کے حبیب کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے نبی خود فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ لا یموتون، بے شک اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، ان اولیاء اللہ لا یموتون یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ۔ طبرانی فی الکبیر کی حدیث ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، رسول پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو لوگوں کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، عذاب الہی سے بچا لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی وہ شان ہے۔ تو ولیوں کا ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نبی کا ذکر کرنا عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ انبیاء کرام بے شمار ہیں نا۔ بعض لوگ کیا بولتے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، ایسا بولنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبروں کی گنتی مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ 1,24,000 نہیں بولنا، ایسا بولنا کم و بیش 1,24,000، کم بھی ہو سکتے یا زیادہ بھی ہو سکتے، مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم 1,24,000 ہی بولے، اگر اس سے کم اگر ہوں گے پیغمبر تو کیا ہوتا، غیر نبی کو نبی بنا جیسا ہوتا۔ اگر ہم 1,24,000 بولے، اگر زیادہ ہوں گے پیغمبر تو کیا ہوتا، جو نبی ہیں ان کی نبوت کا انکار ہو جاتا۔ دونوں میں ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ علماء بولے احتیاط کا راستہ یہ ہے کم و بیش 1,24,000 بولو، اگر کم بھی ہیں تو ہمارا ایمان ہے، اگر زیادہ بھی ہے تو ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ روایتیں مختلف ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، ان روایتوں میں اختلاف کی بنیاد پر بولنا یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور ایمان کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم
عظیم میں فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایمان لانے میں رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر نبی کی نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے، ہر نبی کی نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک پیغمبر کی بھی نبوت کا اگر انکار کرا تو کافر ہو جاتا، کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا، ویسے ہی کسی غیر نبی کو اگر نبی بنائے تو بھی کافر ہو جاتے۔ دونوں میں ایمان کا خطرہ ہے۔ پیغمبر کم و بیش 1,24,000 اس دنیا میں تشریف لائے، ان میں 313 رسول تشریف لائے۔ کتنے؟ 313 رسولوں کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر کے آئے، انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ اور جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتے، لیکن ہر رسول نبی ہوتے، نبی بھی ہوتے ساتھ میں رسول بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ ان 313 رسولوں میں 5 رسول ایسے ہیں جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا؟ اولو العزم رسول۔ اولو العزم رسول یعنی یہ 313 میں وہ 5 منتخب رسول ہیں جن کا مقام بقیہ رسولوں سے، بقیہ نبیوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ 5۔ ان میں بھی مرتبوں کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے۔ یعنی مرتبے میں ہر رسول آپس میں برابر نہیں ہے، بعض رسولوں کا مقام بعض رسولوں سے بڑا ہے۔ اصل نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں، اصل نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں، مراتب میں فرق ہے، مرتبوں میں فرق ہے۔ ان میں 5 رسول وہ ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 کی بھی ترتیب آئی ہے کتابوں کے اندر۔ اس میں کیسا ہے معلوم؟ سب ان 5 رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا مقام بڑا ہے۔ کس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ 313 رسولوں میں وہ 5 کی جو ترتیب شروع ہوتی ہے اس میں نمبر 1 ہے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا مقام بہت بڑا۔ ان سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بڑا مقام کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہیں ابو الانبیاء نبیوں کے باپ کہا جاتا ہے، وہ خلیل اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ سے بڑا ہے۔ حضرت نوح ان سے بڑے حضرت عیسیٰ، ان سے بڑے حضرت موسیٰ، ان سے بڑے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ 4 ہو گئے، یہ 4 اولو العزم رسولوں کے بھی سردار ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہی عقیدے کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، خلق سے اولیاء، مخلوق سے اولیاء افضل، اولیاء سے رسول افضل، اور رسولوں میں سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے مراتب جلیلہ کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ رسولوں میں بھی فرق ہے، مراتب میں فرق ہے۔ خدا کے پیارے نبی، خدا کے برگزیدہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے مریم۔ کیا نام ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت حوا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، حضرت مریم کا جب ذکر آتا تو ان کو علیہ السلام بول کے بولتے۔ بعض لوگ بولتے علیہ السلام نہیں بولنا، اہل سنت و جماعت کے معمول کے خلاف ہے، نہیں بولنا جائز نہیں ہے، دوسرے معنی میں جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اہل سنت کے پاس اصطلاح ہے علیہ السلام صرف نبیوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے، جو معصوم ہیں انہی کو علیہ السلام کہا جائے گا۔ اسی لیے ہم اہل سنت جماعت حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ بولتے، ہم علیہ السلام نہیں بولتے۔ شہیدان کربلا کو علیہ السلام بولنا رافضیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔
معصوموں کے لیے علیہ السلام، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، اور اولیاء کرام کو بھی رضی اللہ عنہ بول سکتے ہیں، اور علماء کے لیے رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے باپ دادا جو انتقال کرے ان کے لیے مرحوم۔ یہ اصطلاح کو توڑنا خلاف عقیدہ ہے، عقیدے کی بھی خلاف ہوتی ہے، بات نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ بولنا، حضرت حوا رضی اللہ عنہ بولنا، علیہ السلام بولنا جائز نہیں ہے۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے حضرت حنا۔ کیا نام ہے؟ حضرت حنا، وہ بہت نیک خاتون تھی۔ اور حضرت مریم کے والد کا نام ہے حضرت عمران، وہ بھی اللہ کے بہت نیک بندے تھے۔ حضرت عمران، حضرت حنا، ان دونوں کو اولاد نہیں تھی، ایک زمانے تک ان کو اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت حنا، حضرت مریم کی امی، یہ منت مانے، یا اللہ اگر تو مجھے اولاد دے، اگر تو مجھے اولاد دے تو میری اولاد کو میں تیری راہ میں تیری خدمت کے لیے بیت المقدس میں چھوڑ دیتی ہوں۔ بیت المقدس معلوم نا اس کو، بیت المقدس بھی بولتے، جو بھی بول سکتے، کہاں ہے وہ؟ یروشلم میں ہے بیت المقدس، معلوم نا، قبلہ اول جس کو مسجد اقصی بھی بولتے ہیں۔ بیت المقدس میں خدمت، تیری خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے میں وقف کر دیتی ہوں، بولے جو میرے کو اگر تو اولاد دے تو۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ آپ منت مانگ لیے، منت مانگے سے تھوڑے دن میں حضرت حنا کے پیٹ میں حضرت مریم آ گئے، حمل ٹھہر گیا۔ جب پیدا ہوئے حضرت مریم تو دیکھے تھے کیا ہے، عورت بچی پیدا ہوئی، اور عورت بچی کو مسجد میں چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اب آپ کی امی حنا پریشان ہو گئے، بولے یا اللہ میں منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو پیدا ہوگا، مرد بچہ ہوا تو میں چھوڑوں گی، بولی تھی، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، یہ بیٹی ہے تمہاری، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، یہ بیٹی کسی لڑکے سے کم نہیں ہے، کوئی لڑکا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت مریم کو حضرت حنا کیا کرے، بیت المقدس میں خدا کی خدمت کے لیے چھوڑ دیے۔ اب عورت ہیں، لڑکی ہیں، تو کہاں چھوڑیں گے؟ مسجد کے اندر۔ اس زمانے میں بیت المقدس کے اندر پورے کمرے بنے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں جو بیت المقدس میں جو خدام تھے، جو مرد حضرات تھے، اب حضرت مریم عورت ہیں، ان کی حفاظت کی، دیکھ بھال کی ذمہ داری کس کے حوالے کرنا؟ تو کیا کرے، چٹھی اٹھائے، خورا ڈالے، کون اٹھانا بول کے، حضرت زکریا کے نام کی چٹھی نکلی۔ یہ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی بیت المقدس میں رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نام کی چٹھی نکلی، اور یہ حضرت مریم کے کیا ہیں؟ خالو ہیں۔ بعض تفسیروں میں ہے کہ یہ حضرت مریم کے بھونئی ہیں۔ دو روایتیں ہیں، دونوں روایتیں آئی ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے، آپ کیا بولے، میں مریم کو اپنی کفالت میں، اپنی نگرانی میں لے لیتا ہوں بول کے آپ کو لے کے بیت المقدس میں ایک کمرہ مختص کر دیے، بولے اس کمرے میں رہ کر آپ عبادت میں لگ جاؤ۔ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں اس کمرے میں خدا کی عبادت میں لگے رہے۔ حضرت زکریا کیا کرتے تھے، باہر جانا رہے تو وہ کمرے کو باہر سے تالا ڈال کے جاتے تھے، کہیں بھی جانا رہے تو، عورت بچی ہے بلکہ حفاظت کے لیے تالا ڈال کے کہیں بھی باہر جاتے تھے، پھر آ کے دروازہ کھولتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام وہ کمرے کو تالا ڈال کے باہر گئے، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر کے بعد آئے، آ کے تالا کھولے تک کیا ہے، حضرت مریم کے سامنے پھل رکھا ہوا ہے، انگور، اتنے انگوراں رکھے ہوئے ہیں تازے۔ وہ زمانے میں یروشلم میں پورے بیت المقدس کے علاقے میں انگور کا سیزن نہیں تھا، وہ پھل کا سیزن نہیں، وہ تازے انگوراں رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت زکریا بولے یا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم، قرآن کی آیت ہے، اے مریم تمہارے پاس یہ آیا کہاں سے؟ یہ تو ہے نہیں، مارکیٹ میں ملتا نہیں، سیزن ہی ہے تو کہاں سے ملتا؟ اب آما ملتے کیا، گرما میں ملتے، اب سیزن نہیں ہے، بن موسم کے یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم بولے قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے گنتی رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں جب دیکھے بن موسم کے پھل دیکھے، تو حضرت زکریا کی عمر شریف اس وقت تھی 120 سال، اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر تھی تقریباً 100 سال، 2 کم 100 سال 98، اور جب تک حضرت زکریا کو اولاد نہیں تھی، 120 سال عمر ہو گئی، اور آپ کی زوجہ کی عمر 100 سال ہونے کو آ گئی، جب تک بھی آپ کو اولاد نہیں ہوئی۔ تو حضرت زکریا بولے کہ بغیر موسم کے اللہ کی قدرت سے مریم کے کمرے میں پھل رکھا ہوا ہے، اسی مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب سے یہیں پر دعا کی، وہیں کھڑے ہو کے دعا کرے۔
قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار تو قادر مطلق ہے مولا، اپنی قدرت کاملہ سے تو نے بن موسم کے مریم کو کھانے کے لیے پھل عطا کیے ہیں، پروردگار اولاد بھی ایک پھل ہے، پروردگار تو قادر ہے مولا مجھے ایک صاف ستھری اولاد عطا فرما۔ وہیں کھڑے ہو کے دعا کریں۔ اچھا، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کہیں بھی کر سکتے ہیں، نبی ہوتے مستجب الدعوات، نبی جو دعا کرتے قبول ہو جاتی، پیغمبر کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، کسی پیغمبر کی کوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں کہیں بھی جا کے دعا کر سکتے تھے، ہیکل سلیمانی ہے وہاں پر، کیا نہیں ہے بیت المقدس کے اندر، کہیں بھی جا کے دعا کر سکتے تھے، وہیں پر کھڑے ہو کے دعا کرے، ایسے دعا کرے ایسا قبول ہوئی، وہیں پر فرشتے آ گئے، وَهُوَ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ وہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، اسی وقت فرشتے آ گئے، اور فرشتے آ کر بولے کہ اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوگا، جو خدا کا نبی ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ عورتوں سے بہت بچنے والا، وہ لوگوں کا سردار ہوگا۔ اسی وقت تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کیا لکھے، دعا کہیں بھی قبول ہو سکتی، لیکن خدا کے نیک بندے جہاں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں وہاں اگر دعا کرے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ قرآن کی آیت اس کی گواہ ہے، جہاں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، حضرت مریم نبی تو نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے لیے ہمارا عقیدہ ہے جو نبی ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی، نبوت کے لیے مرد ہونا شرط ہے، تو حضرت مریم ولیہ ہے، ولیہ کی عبادت کے مقام پر خدا کے نبی کھڑے ہو کے دعا کر کے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اولیاء اللہ جہاں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں وہاں پر دعا کرنا کفر و شرک نہیں ہے، سنت پیغمبر ہے۔ اب اس آیت کی اور بھی تفسیریں نکلتی، ٹائم بہت کم ہے، میں یہ جو بتا رہا ہوں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ والے جہاں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں وہ جگہ خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاتی ہے، وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتی ہے، اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس کی مثال دوں کیا ہے، ایک مثال دوں؟ اچھا پہلے یہ بولو بیان کتنی دیر کرنا ہے، اب آئین ٹائم پہ بس کرو مول صاحب تو کیا ہوتا ہے، وہ سب آدھے باتیں بولے سب پورے یہاں کے وہاں ہو جائیں گے کہاں تو بھی، اور کیا ہے پہلی بات تو بات پوری سننا، آدھی بات سنے تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے نا۔ ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی کلاس میں، ایک بچہ سو رہا ڈلکیاں مار رہا، تو ٹیچر بولی میں کیا پڑھا، وہ ٹیچر پڑھا رہی تھی دلی میں قطب مینار ہے، ٹیچر بول رہی تھی، اور ایک بچہ سو رہا، ٹیچر بولی میں کیا پڑھا رہی ہوں، تو سو رہا کیا سن رہا، انہوں بولا آپ کیا پڑھا رہے ہیں، میں پورا سن رہا ہوں، آپ کو دھوکا ہوا، میں نہیں سو رہا ہوں، بولا میں کیا بولی تھی، بول دلی میں کتا بیمار ہے، بولا دیکھیں کتنا غلط، تو کیا آدھی بات کبھی بھی نہیں سننا، اور ایک بات کیا معلوم، جتنے لوگ جو جماعتیں بنا لیے نا، جو گمراہ ہوئے نا، وہ لوگ کیا ہوا بتاؤ، وہ لوگ آدھا پڑھ کے گمراہ ہوئے، پورا پڑھے تو نہیں بھٹکتے تھے، سب آدھا پڑھ کے گمراہ ہو گئے، وہ لوگ پوری بات سمجھے تو بات سمجھ میں آتی، انشاءاللہ آدھا گھنٹہ اور بات کر کے ختم کریں گے نا۔ درود پاک پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاتی، وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جاتی۔ اس کی مثال دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ دو پہاڑ کعبہ شریف کے سامنے دو پہاڑ ہے، ایک کا نام کیا ہے صفا، ایک کا نام کیا ہے مروہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے یہ صفا پہاڑ میری نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانی ڈائریکٹ، یہ مروہ پہاڑ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اللہ کی نشانی کیوں بنا، مروہ اللہ کی نشانی کیوں بنا؟ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان تفسیر جلالین شریف میں فرماتے ہیں حضرت آدم کا لقب ہے صفی اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ تشریف لائے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام تھوڑی دیر صفا پہاڑ کے اوپر آرام کر کے گزر گئے، صفا پہاڑ کے اوپر اپنے خدمے اندر کو رکھ کے گزر گئے، تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے، صفی اللہ سے صفا بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار نہیں ہے وہاں پر، وہاں رہے نہیں، وہاں پہ اسٹے نہیں کرے، بیٹھے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کے قدموں کو چھونے کا شرف مل گیا، لہذا صفا پہاڑ اللہ کی نشانی بن گیا۔
اور حضرت حوا حضرت آدم کی زوجہ محترمہ ہماری دادی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مروہ پہاڑ کے اوپر تھوڑی دیر بیٹھ کے گزر گئے، انہوں تھوڑی دیر وہاں پہ آرام کرے، حضرت آدم صفا پہاڑ پہ آرام کرے، حضرت حوا مروہ پہاڑ پہ آرام کرے۔ عربی میں عورت کو امرأتن بولتے، وہ امرأ سے مروہ بنا، ان کی زوجہ امرأ سے مروہ بنا، تو حضرت حوا خدا کی نیک بندی اللہ کی ولیہ مروہ پہ آرام کری۔ یہ اللہ نے فرمایا یہ دونوں پتھر کے پہاڑ میری نشانیوں میں سے ہے، اس لیے کہ میرے برگزیدہ بندوں نے اس کو چھو کر کے گزرا ہے، وہ خالی اس کو ٹچ کر کے گزر گئے، بیٹھے چلے گئے۔ تو جہاں پیغمبر جہاں خدا کے ولی کا مزار ہوتا وہ تو بہت بڑی بات ہے، جہاں سے اللہ کا ولی گزر جاتا وہ اللہ کی نشانی بن جاتا۔ اسی لیے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کی تفسیر میں، تفسیر روح البیان شریف میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ سورہ حج کی تفسیر کے نیچے لکھتے ہیں روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان شریف لکھتے ہیں کہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جیسے ہی دعا کرے ان کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جن کی عمر 120 سال کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرے اے پروردگار میری عمر 120 سال، میری اہلیہ کی عمر 100 سال، اب اس عمر میں ہمارے کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا ہماری قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے، اے زکریا تم کو اس عمر میں ہم اولاد عطا کریں گے جب تمہارے بال سفید ہو گئے ہیں، تم اس عمر میں پہنچ گئے ہیں، ہماری قدرت سے ہم تمہاری زوجہ کے پیٹ میں یحییٰ کو پیدا کریں گے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اس کی نشانی بتائے، سمجھ جاؤ کہ تمہارے گھر میں حمل ٹھہر گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ اللہ کی طرف سے یہ وحی ہوئی، صحیح بھی ایسی جو حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں جیسے ہی حمل ٹھہرا حضرت زکریا علیہ السلام کو حالانکہ صحت کی سب تھی، ذکر کر سکتے تھے، تسبیح پڑھ سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، لوگوں سے بات کرنے کی طاقت رک گئی تھی 3 دن تک۔ آپ سمجھ گئے کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت زکریا ادھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمرے میں رہتے تھے، بیت المقدس میں خدا کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تھوڑے دن کے بعد حضرت زکریا حضرت مریم کے کمرے میں حضرت جبریل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ایک تندرست خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں حضرت مریم کے کمرے میں آئے۔ جیسے ہی ان کو دیکھے تو حضرت مریم بولے کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے کو چھینا نہیں، میں اللہ کی بندی ہوں، میں برے کاموں سے بہت بچتی ہوں۔ ڈر گئے ایک دم دیکھ کے۔ حضرت جبریل بولے کہ ڈرو مت، میں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تم کو لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تم کو ایک سترا بیٹا دینے کے لیے آیا۔ ذرا غور کرو قرآن کے الفاظ پہ کیا بولے، میں تمہارے کو ایک صاف ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ بیٹا کون دیتا؟ اللہ تعالیٰ دیتا نا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ وہ ہے جو جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ یہ اللہ دینا، اللہ یہ بیٹا دینا بیٹی دینا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، کوئی بندہ تھوڑی دے سکتا، کوئی فرشتہ تھوڑی دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہے اسے دینے والا۔ حضرت جبریل کیا بول رہے ہیں؟ میں تم کو ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، میں دینے کے لیے آیا ہوں بول رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کیا لکھے غور سے سنو، مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھے کہ اللہ کی کوئی نعمت اگر کسی کے ذریعے سے مل رہی ہے تو اس نعمت کو جس کے ذریعے سے مل رہی ہے اس کی طرف نسبت دینا شرعاً جائز ہے اس آیت کی روشنی میں۔ مطلب یہ کہ سرکار غوث پاک کے کرم سے اگر ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، ہم منت مانے تھے، ایسا بولنا جائز ہے کہ غوث پاک ہم کو اولاد سے نواز دیے، غریب نواز ہمارے گھر میں گل کھلا دی، ایسا بولنا جائز ہے، اس لیے کہ فاعل کی طرف نسبت کو منسوخ کرنا از روئے قرآنی جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بعد میں پوچھو، بھی کلیئر سمجھاتا ہوں، مگر آدھا سارا سمجھ کے الٹا مطلب نہ کو نکال لو۔ حضرت جبریل حکم خدا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے بیٹا دینے کے لیے آئے تھے، اور نسبت کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، چونکہ ذریعہ جبریل ہے تو اپنی طرف اس ذریعے کو منسوخ کر کے بولے میں تم کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم بولے کہ میرے کو بیٹا کیسا ہوتا؟ ولم یمسسنی بشرا، میرے کو آج تک کوئی مرد چھیا بھی نہیں، کوئی مرد میرے کو چھیا بھی نہیں، میرے کو بیٹا کیسا پیدا ہو سکتا؟
تو حضرت جبریل علیہ السلام بولے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے پروردگار، اللہ کی قدرت سے تم کو بیٹا ہوگا، بغیر باپ کے، بغیر کسی مرد کے چھوئے کے تم کو بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے دامن میں ایک پھونک ماری۔ روایتوں میں مختلف روایتیں ہیں، بس تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مریم کی آستین میں پھونک مارے، بعض روایتوں میں ہے کہ دامن میں پھونک مارے، بعض روایتوں میں ہے کہ ادھر پیٹ کی طرف ایسا خالی پھونکے، ایک پھونک مارے، حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا، حمل ہو گیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب آپ کو حمل ہو گیا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، بولے کہ اب کیسا ہوں گا، میرے پیٹ میں بچہ ہے، شادی تو ہوئی نہیں، اللہ کی قدرت، پروردگار عالم کی قدرت کاملہ سے آپ کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونق افروز ہو گئے۔ آپ کس کو بولنا، کسی کو نہیں بولے، وہ بات پہلے آپ کسی کو بولے نہیں۔ سب سے پہلے حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر ان کے چچیرے بھائی کو ملی، جو اسی بیت المقدس کا خادم تھا، وہ بھی بہت نیک عبادت گزار تھا، آپ کا سگا چچیرا بھائی تھا، اس کا نام تھا یوسف نجار۔ جب اس کو معلوم ہوا حضرت مریم حاملہ ہیں، انہیں بھی بہت پریشان ہوا۔ یوسف نجار آپ کا چچیرا بھائی بولا کہ انہوں بولا کہ میں 24 گھنٹے ان کی نگرانی کرتا ہوں، انہوں کبھی کہیں گئے نہیں، کمرہ چھوڑ کے باہر نکلے نہیں، ان کے پیٹ میں بچہ کیسا آیا، پریشان ہوا۔ پھر جب سوچتا تھا حضرت مریم کے بارے میں تو پھر دل میں خیال آتا تھا وہ اللہ کی نیک بندی، بہت پاک دامن ہے، غلط تو میں سوچ ہی نہیں سکتا، یہی پریشانی میں رہا۔ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پکڑ کے پوچھا، مریم میں کتنا سوچ رہا ہوں ایک بات تمہارے سے پوچھنا بول کے، مگر نہیں پوچھ رہا ہوں، مگر آج پوچھنا بول کے پکا نیت کر لیا۔ حضرت مریم بولے پوچھو، مگر اچھی بات پوچھو، بری بات نہیں پوچھنا۔ یوسف بولا مریم ایک بات یہ پوچھنا ہے کہ بغیر بیج ڈالے کے اناج نکلتا کیا کھیت سے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بغیر بارش کے جھاڑاں اٹھتے کیا؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بغیر باپ کے کسی کو بیٹا پیدا ہو سکتا کیا؟ میرے 3 سوال ہے۔ حضرت مریم بولے اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے جو کھیتی پیدا فرمائی وہ بغیر بیج کے تھی۔ زمین پر پروردگار نے جو درخت اگائے وہ بغیر بارش کے اللہ نے اپنی قدرت سے درخت اگائے تھے، اور تو کہتا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو سکتا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، باپ نے ماں بھی نہیں تھی۔ حضرت حوا کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ جو پروردگار حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرماتا ہے، حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرماتا ہے، اگر وہ پروردگار بغیر باپ کے اگر بیٹا پیدا فرمائے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ تو یوسف نجار نے کہا کہ میرا جو شک تھا وہ دور ہو گیا، میرے دل میں جو بد خیال تھا اس کو میں نکال کے پھینک دیا، میں تمہاری پاک دامنی کا اعتراف کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے پیٹ میں حضرت یحییٰ تھے۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا سے 3-4 مہینے کے بڑے ہیں عمر میں۔ حضرت زکریا اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں۔ ایک دفعہ دونوں کی ملاقات ہوئی، خالہ بھانجی کی، تو حضرت مریم اپنی خالہ سے بولے میرے پیٹ میں ایک بیٹا ہے، تو ان کی خالہ حضرت زکریا کی زوجہ بولے میرے پیٹ میں بھی ایک بیٹا ہے، میں یہ محسوس کر رہی ہوں میرے پیٹ میں جو بیٹا ہے، کون بولے؟ زوجہ زکریا حضرت مریم کی خالہ بولے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں یہ محسوس کر رہی ہوں میرے پیٹ کا بچہ اس کو سجدہ کر رہا ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شان معلوم ہوئی۔ حضرت عیسیٰ خدا کے برگزیدہ رسول، ان کا مقام بہت بڑا ہے، اور حضرت زکریا کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی دنیا میں آئیں یا دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں رہیں، ان کو زمین کے اوپر، زمین کے اندر ماں کے پیٹ میں کیا ہے سب چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ جب حضرت یحییٰ کا علم غیب یہ ہے، حضرت عیسیٰ کا علم غیب یہ ہے، ہمارے حضور کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس کے بعد جب حضرت مریم کہ وضع حمل بیٹا پیدا ہونے کا جب وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اے مریم تم جو ہے جنگل کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت مریم ایک جنگل کی طرف چلے گئے، اس کو بیت اللحم بولتے اس علاقے میں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد سردی بہت تھی، ایک سکا جھاڑ تھا کھجور کا، حضرت مریم کو اللہ کا حکم ہوا کہ تم اس جھاڑ کو پکڑ کے ہلاؤ۔ جیسے ہی حضرت مریم وہ جھاڑ کو پکڑ کے ایسا ہلائے، پکے ہوئے کھجوراں گرنا شروع ہو گئے سکے ہوئے جھاڑ سے،
اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کیا لکھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، حضرت مریم کی کرامت سے اسی وقت جھاڑ سے تازہ کھجوراں گر رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑے، وہاں پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہاں پہ بھی دو روایتیں ہیں، بعض مفسرین بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایڑی رگڑے تو پانی نکل گیا، بعض مفسرین بولے حضرت جبریل علیہ السلام ایڑی رگڑے تو پانی نکلا۔ حضرت مریم کو اللہ کا حکم ہوا کہ جو فکلی وشربی، تم کھاؤ اور پیو، آپ تازہ کھجوراں کھائے، وہ پانی پیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، دنیا میں تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم اللہ کے دربار میں عرض کرے، پروردگار میرے کو بیٹا پیدا ہو گیا، اب میں قوم کو کیا جواب دوں؟ بیٹا کہاں سے آیا بولے تو لوگوں کو کیا جواب دوں؟ میں کیسے بولوں؟ اپنی پاک دامنی کی جو ہے نا میں کیسے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے نا میں اپنی برات کا اظہار کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مریم، اللہ نے الہام فرمایا، اے مریم تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب ہم عیسیٰ کو پیدا کر رہے ہیں بغیر باپ کے، تو تمہاری پاک دامنی کی حفاظت ہم اپنے ذمہ کرم پر لے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ بیٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے جب آپ قوم کے سامنے آئے، اب لوگوں سے پوچھ رہے کہ تمہارے کو بیٹا کیسا پیدا ہوا، تمہارے کو بیٹا کیسا پیدا ہوا، کیسا کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ آف ہو گیا؟ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب لوگوں پوچھے کہ یہ بیٹا تمہارے کو کیسا پیدا ہوا؟ اچھا جو بول رہے سب صاحب سمجھ میں آ رہا نہیں؟ بالکل لوکل لینگویج میں بول رہے نا اپن، کیا ہے معلوم، وہ فصیح بلیغ جملوں میں بھی تقریر کر سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نا مولانا کو بیان کرنے نا ایسی بات نہیں، اللہ کا کرم ہے ہر لہجے میں بول سکتے، مگر کیا ہے اپنے تلنگانہ کے علاقے میں اپنے پاس جو لینگویج چلتی ہماری سیدھی سادھی دکنی اردو، اسی میں بولنے میں زیادہ بھلائی ہے۔ اپن تقریر کر رہے فر بول کے چلے گئے، مولانا بہت اچھا بولے، کیا بولے بولتے وہی سمجھ میں نہیں آیا بولتے بیکار، نہیں ایسا ہوتا نا کبھی، بعض علماء بیان کرتے اسپیڈ میں بول دیتے، کیا تھے سپر فاسٹ ٹرین کا سر کا گزر گئے، کیا بولے بولتے وہی سمجھ میں نہیں آیا بولتے بیکار ہو جاتا نہیں۔ اور ایک خراب زبان نہیں ہے، ہمارا دکنی لب و لہجہ ہے۔ زبان کی بات کیسی ہے معلوم، ہر 100 کلومیٹر کے بعد لہجہ بدلتا، ہر 100 کلومیٹر کے بعد انداز بدل جاتا، ہر 100 کلومیٹر کے بعد۔ کریم نگر میں جو لہجہ ہے نظام آباد میں تھوڑا الگ رہتا، وہ مہاراشٹر کا بارڈر ہے۔ اب ناگپور بلہارشاہ وغیرہ پار کر کے اور آگے بڑھے تو مدھیہ پردیش کی اردو الگ رہتی، یو پی کی اور الگ رہتی، بہار بنگال کی پورے کچھ الگ رہتی، لہجہ بدل جاتا آدمی کا، ہے نا۔ یہ فصیح اردو یو پی والے کرتے، اب تو وہ بھی نہیں کر رہے، پہلے کرتے تھے، کسی زمانے میں لکھنؤ کی اردو بہت مشہور تھی، اب اتنی خاص نہیں، میں جا کے دیکھا لکھنؤ والے بھی اب وہ فصیح بلیغ اردو کا نا وہ لگا بھی چھوڑ دیے۔ وہاں سب سے بدتر جو زبان رہتی پورا اردو کا جو کچومر بناتے وہ تمل ناڈو والے کرتے، اردو مدراس میں جا کے دم توڑ دیتی، مدراس بنگلور وغیرہ کی اردو بہت خراب رہتی، کی ماں کی وہ کہتے سو بولتے، مرد بچے کو ماں بول کے بلاتے، وہاں کا اس کو کوئی بری بات بھی نہیں ہے، وہاں کا لب و لہجہ ہے، ہر علاقے کا اپنا ایک وے آف ٹاکنگ جس کو بولتے، بات کرنے کا انداز بھی الگ رہتا اور الفاظ بھی الگ الگ ہوتے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تو وہ لوگ سب بولے کہ جو ہے نا یہ کیا ہوا، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، تمہارے کو بیٹا کیسا پیدا ہو گیا؟ انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ حضرت مریم بولے، اشارے سے بولے میں چپ روزہ ہوں، بولے کیا بولے؟ وہ زمانے میں ہوتا تھا، اب نہیں ہے، وہ چپ روزہ بولتا، بات نہیں کرنے کا روزہ رہتا تھا وہ زمانے میں، اب کھانے پینے کا روزہ کیسا رہتا نہیں، وہ زمانے میں بات نہیں کرنے کا روزہ بول کے رہتا تھا، بولے میں رحمان کے لیے، اللہ کے لیے میں آج بات نہیں کرنے کا روزہ ہوں، اشارے سے بول دیا۔ تو پھر کیا کرنا، یہ بچہ کیسا پیدا ہوا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم کیا کرے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرے، بولے ان سے پوچھو کیسا پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے 3 دن کی، کتنی؟ 3 دن کی عمر شریف ہے۔ تو بولے وہ لوگوں کو بہت غصہ آیا، بولے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بولے وہ ہمارے ساتھ کیسے بات کر سکتے، انہوں تو بھی جھولے میں ہے، جھولا جھول رہے، 3 دن کا بچہ بات کرتا کیا، کیسا بات کر سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، دودھ پینا چھوڑ دیے اور بایاں ہاتھ ٹیکا لگا کے جھولے میں بیٹھ کے پوری قوم سے خطاب کر کے بولے قال انی عبداللہ، بولے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا میری ماں پاک دامن ہے یہ نہیں بولے، حضرت مریم بے قصور ہے یہ نہیں بولے، اپنی ماں کی برأت کی گواہی نہیں دیے، اپنی والدہ کے عصمت کی گواہی نہیں دیے، سب سے پہلا کلمہ جو زبان پر لائے بولے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نبی کا علم غیب دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بعد والی قوم مجھے اللہ کا بیٹا بولیں گی،
نصرانی میرا نام لے کر مجھے اللہ کا بیٹا بولیں گے، معاذ اللہ رب تعالیٰ کی طرف جھوٹی تہمت لگائیں گے، اور بعض نصرانی مجھے خدا مانیں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ، دونوں کی نفی کر دیے، نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، اللہ لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، بولے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی عبودیت کا اعلان فرمایا، بولے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، میں نبی بن کے تشریف لایا۔ اچھا وہ حضرت مریم کا ذکر نہیں کرے، عیسیٰ علیہ السلام یہ بول دیے جو خدا کا نبی ہو، جو صاحب کتاب ہو، جسے اللہ نے نبوت دی ہے، وہ کسی بدکار کے پیٹ میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ خدا کے نبی سب چیزوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، صاحب کتاب ہونے کا اعلان فرمایا، اپنی عبودیت کا اعلان فرمایا۔ جب آپ یہ اعلان کرے تو پوری قوم خاموش ہو گئی، سب لاجواب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل بات نہیں کرے، ہرگز بات نہیں کرے، کوئی بات نہیں کرے۔ اس کے بعد کب تک نہیں کرے بات؟ آپ عام طور پہ بچے جس عمر میں بولنا شروع کرتے، آپ جب ہی بولنا شروع کرے، جب تک کچھ بات نہیں کرے، وہ ایک ہی بات کر کے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد سب لوگ مطمئن ہو گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، خدا کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اس شان کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ نے کتاب عطا فرمائی، جس کتاب کا نام ہے انجیل۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ انجیل۔ ابھی جو بائبل بول کے یہ لوگ جو پڑھتے، وہ پورا اس میں تحریف کر دی گئی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں سب رد و بدل کیا گیا ہے۔ ان کتابوں کا پڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے، وہ بائبل کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو آسمانی کتاب انجیل نازل ہوئی تھی، اس کتاب میں اور موجودہ جو انجیل رکھی ہوئی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر پادری اپنی طرف سے جو آیا وہ اس میں گھڑتا چلا گیا، اصل کتاب کو بدل دیا گیا۔ ایک قرآن عظیم کے سوا جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب میں رد و بدل کیا گیا، وہ سب محرف شدہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کا پڑھنا کسی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے انہیں نبی بنایا، رسول بنایا، صاحب کتاب بنایا۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، آپ کی بہت بڑی شان ہے آپ کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی قرآن عظیم میں ذکر ہے۔ اللہ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مادرزاد اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، مادرزاد اندھے کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو آنکھیں مل جاتے تھے۔ نابینا آپ کے ہاتھ کی برکت سے بینا ہو جاتا تھا۔ وہ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مادرزاد اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں، اور جس کو سفید دھبوں کی بیماری ہوگی، برس کے جس کو دھبے ہو گئے، اس پہ ہاتھ پھیر کے اس کو شفا دے دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ هو الذی یحیی و یمیت، قرآن میں ہم پڑھے تیسرے پارے میں کہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وہ احیی الموتى، میں زندگی دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا؟ حقیقت میں زندگی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی عطا سے یہ زندہ کرنے کی طاقت اللہ کے نبیوں کو بھی حاصل ہے، اور نبیوں کی وساطت سے اولیاء کو بھی حاصل ہے۔ حقیقت میں اس قدرت پروردگار عالم کی ہے، اولیاء اللہ واسطہ اور ذریعہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ وہ احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 مردوں کو زندہ کرے۔ 4 وہ لوگ جن کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر کے ان کو اسی وقت زندگی دے دیے، زندہ کر دیے اللہ کے حکم سے۔ یہاں پر ایک نکتہ علامہ عبد المصطفیٰ صاحب اپنی کتاب میں لکھے، ایک نکتہ بیان کرے، وہ نکتہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت کیا لکھے؟ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو زندہ کر دیا اللہ کے حکم سے، دعا کرے زندہ کر دیا اس کو۔ تو ایک بہت بڑا معجزہ ہوا نہیں ہوا؟ پیغمبر کا معجزہ ہوا نا۔ وہ جو مردہ تھا پہلے ان زندہ تھا، دنیا میں رہا، کھایا پیا، چلا پھرا، اس کے بعد مر گیا، عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو زندہ کر دیے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ مگر ہمارے حضور کی شان یہ ہے، حضور اس کو زندہ کر دیے جو کبھی زندہ تھا ہی نہیں۔ وہ عیسیٰ ہیں جو مردے کو زندہ کرے، اب حضور اس کو زندہ کرے جو زندہ تھا ہی نہیں۔ کنکریاں، بے جان کنکریاں، کنکریاں سنگریزے بولتے کنکریاں کو،
کنکریاں جو تھے پتھر کے کنکریاں، ابو جہل کی بند مٹھی میں جو کنکریاں تھے وہ بے جان تھے، ان میں کبھی حیات تھی نہیں، نگاہ مصطفیٰ پڑی تو کنکریاں بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی کے ترجمانی میں بولے ہیں لبے عیسیٰ سے جہاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر اسی کی ترجمانی میں ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لبہائے مبارک ہلے تو مردہ زندہ ہو گیا، اور یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں پر مردے کو زندگی نہیں دیے، بے جان میں جان ڈال دی نگاہ مصطفیٰ نے۔ سنگ ریزے شیریں مقالی، مٹھی بات کرنے آ گیا، اس سے میٹھی گفتگو کیا ہو سکتی؟ کلمہ پڑھے کنکریاں۔ یہ حضور کی شان ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جو قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک، اپنی لکڑی کو جب پتھر پہ مارتے تھے تو 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے، پانی کے چشمے نکلتے تھے۔ آپ بھی دیکھیں گے کبھی کسی پہاڑ کے اوپر چشمہ نکلتا، پانی کا نکلتا نا بھائی۔ حضرت موسیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے پتھر سے پانی نکالنا، وہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن پتھر سے پانی پھر بھی کہیں نہ کہیں نکلتا ہوا کبھی نہ کبھی نظر آتا ہے، چشمے نظر آتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ ہیں جو پتھر سے پانی نکالتے ہیں، اور یہ ہمارے حضور ہیں جو انگلیوں سے پانی نکالتے ہیں۔ یہ حضور ہیں جو انگلیوں سے پانی نکالتے ہیں، حضرت موسیٰ ہیں جو اپنا عصا مبارک دریائے نیل میں ڈالے تو 12 راستے بن گئے، دریا پھٹ گیا۔ آپ بھی کبھی دیکھے ہوں گے جب ندی سوکھ جاتی تو ندی میں راستہ بن جاتا، کبھی نہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ کے معجزے سے تو آپ کا معجزے مبارک سے ہوتا تھا، بہت بڑی شان ہے، لیکن دریا میں راستے بنانا حضرت موسیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ وہ حضرت موسیٰ ہیں جو دریا کو پھاڑ کے رکھ دیے، اور ایک رسول پاک ہیں جو آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا انفلاق بحر برہان عظیم الشان تھا۔ انفلاق کے معنی پھٹنا، بحر بولے تو سمندر، انفلاق بحر سمندر کا پھٹنا، برہان معنی دلیل، ایک عظیم دلیل تھی۔ انفلاق بحر برہان عظیم الشان تھا، انشقاق بدر کا لیکن نتیجہ اور ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی شان کچھ اور ہی ہیں۔ وہ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ حضرت عیسیٰ مسیحا بن کے تشریف لائے، اور جان مسیحا محمد مصطفیٰ ہیں جن کے قدموں کا جن کے تلووں کا دھون آب حیات زندگی بخشنے والا پانی ہے، جن کے تلووں کا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اللہ نے ایک ایک نبی کو ایک ایک معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت موسیٰ پتھر میں سے پانی نکالتے تھے، حضرت داؤد لوہے کو موم بناتے تھے، حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی، حضرت ایوب کا صبر دنیا میں مشہور ہو گیا، حضرت صالح علیہ السلام پتھر سے اونٹنی کو زندہ کر کے نکال دیے۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک ایک معجزے عطا فرمائے، لیکن پیارے نبی کی شان وہ ہے کہ جو ایک ایک معجزے چند معجزے چند الگ الگ پیغمبروں کو ملے تھے، وہ سارے معجزے اور ان سے بڑھ کر اور زیادہ عظیم خصائص و کمالات کے بے انتہا سمندر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ اسی لیے کسی شاعر صادق نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یا رسول اللہ آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ وہ خوبیاں جو سب الگ الگ رکھتے تھے، آپ کی ایک ذات میں اللہ نے وہ ساری خوبیاں پیدا فرما دی۔ آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری، آپ اکیلے وہ خوبیاں رکھتے ہیں حبیب، آپ کی شان وہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بولے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے اللہ نے مجھے وہ شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے وہ غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ ضعیف حدیث وغیرہ نہیں، یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے میں تمہیں بتا دوں گا، تم گھر میں کیا کھا کے آئے وہ بھی بتاتا ہوں، گھر میں کیا چھپا کے آئے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بولے تم کیا کھائے وہ بھی بتاتا ہوں، کل کیا کھانے والے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، تمہارے گھر میں کیا چھپا کے آئے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بولے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، کیا شان نبی کا علم غیب۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے یہودی، بعد میں دشمن ہو گئے آپ کے بہت سے یہودی، آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کی تکذیب کرے، آپ کو تکلیفیں پہنچانا شروع کرے، تو آپ کے چاہنے والے جو تھے ان کو حواریین بولتے۔ کیا بولتے؟ حواری، آپ کے ان کے حواریین بولتے، آپ کے صحابہ جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ چند تھے، 12 تھے، وہ 12 آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے بولے من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے لیے میری مدد کون کرتے؟ قرآن کی آیت ہے یہ بھی۔ کیا بولے عیسیٰ علیہ السلام؟
بالکل میں گفتگو ختم کر بور ہو رہے کیا ٹائم ہو گیا اب ختم کرنے والا چونی 10 منٹ کے اندر تھوڑے باتیں بول کے بات ختم کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کون کرتے؟ اپنے چاہنے والوں سے بولے. کون بولے؟ عیسیٰ علیہ السلام بولے. اور یہ آیت کس میں ہے؟ قرآن شریف میں ہے. قول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی. غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک ہے. غیر اللہ سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے نا. اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے بول کے ایک آیت پڑھتے لوگ. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارا کوئی مددگار سوائے اللہ کے. اللہ کو چھوڑ کے کسی سے مدد نہیں مانگنا. کسی کو مدد کے لیے پکارے تو شرک ہو جاتا. اللہ کے نبی اپنی قوم کے اپنے چاہنے والوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہے نا. قرآن اس کی گواہی دے رہا. تو معاذ اللہ کے نبی سے شرک صادر ہو رہا. نبی شرک کرنے آیا، شرک کو مٹانے کے لیے تشریف لائے. اور خدا کی کتاب قرآن عظیم میں پیغمبر کے کلمات کو ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے محبوبوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، نبیوں کا طریقہ ہے. یہی تو ہے نا اس کا مطلب. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بولے سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہیں بکنے والے. سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے رہیں بکنے والے. اور مظہر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ، شرک و بدعت بکا کرے کوئی اور نام جپتے رہو عبید ان کا، گھر سے جل کر بھنا کرے کوئی. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا غرض سے چھٹ کے محض ذکر کو نام پاک ان کا جپا پھر تجھ کو کیا، یا غرض سے چھٹ کے محض ذکر کو نام پاک ان کا جپا پھر تجھ کو کیا. اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یار بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجا و استعانت کیجئے، التجا و استعانت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بگو اہل سنت روز و شب با صدق ایقانی، اغثنی یا رسول اللہ مدد یا شاہ جیلانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کون کرتے، اللہ کی طرف میری مدد کون کرتے. تو آپ کے چاہنے والے کیا بولے؟ نحنو انصار اللہ. کیا بولے؟ قرآن کی آیت ہے یہ. حدیث پڑھے تو کیا بولتے معلوم؟ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. کیا کہ جو وہ بنے ہوئے رہتے جملے، ہم حدیث کمپلیٹ بھی نہیں کرتے، شروع کر دیتے علم غلم کیا کہ بولتے نہیں وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ سچویشن ایسا تھا، وہ ویسا تھا، ایسا تھا. پورا گمراہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا؟ بھٹکانا مقصد ہوتا اس کا. اس کا مقصد کیا رہتا؟ جیسا میں بھٹک گیا ویسا دوسروں کو بھی بھٹکانا. بری قوم، بری عادتیں، بری خصلتیں. یہ قرآن کی آیت ہے نحنو انصار اللہ. آپ کے حواریین کیا بولے؟ ہم ہیں. انصار اللہ کا مطلب اردو میں کیا ہوتا ہے؟ بولتا اللہ کے مددگار. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مفسرین بولے اس میں ایک مضاف پوشیدہ ہے، وہ قواعد کی بات ہے. اس کا مطلب ترجمہ یہ ہے ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم ہیں خدا کے دین کے مددگار. نحنو انصار اللہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے ہم ایمان والوں میں سے ہیں. آپ کے حواریین بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین آپ کے ساتھ تھے. وہ قوم آپ کی دشمن ہو گئی. بنی اسرائیل کے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے دشمن بن گئے تھے. وہ لوگ آپ کی دشمنی بہت زیادہ کرنے لگے. بہت لمبے واقعات قرآن پاک میں ہیں. ایک واقعہ یاد آیا، سنا دوں کیا؟ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس پتہ کی بات ہے اس لیے بول رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، کپڑے دھونے والا. اس کپڑے دھلانے کا پہلے بہت زیادہ رواج تھا. اب آج کل تو واشنگ مشین آ جب سے تو دھوبیاں کم ہو گئے. پہلے تو سب جنے کپڑے دھوبی کو دے کے دھلاتے تھے. تو وہ دھوبی بہت بدماش تھا، ایک نمبر کا بدماش تھا. کیا کرتا تھا؟ کپڑے پورے پوٹلی میں ڈال کے لے آتا تھا. وہ جا کے تالاب کے کپڑے دھو کے واپس لاتے خود کیا کرتا تھا؟ اس کے کپڑے اس کو، اس کے کپڑے اس کو دیتا تھا. عدل بدل کرتا تھا کپڑے پورے، بدماشی سے کرتا تھا. اب لوگاں دیکھتے تھے کیا ہے، کرتا ایک پائجامہ ایک، سب کا الگ الگ، پینٹ الگ غائب کرا، شنا غائب کرا، ایسا کر کے پریشان کرتا تھا دھوبی. لوگ تنگ آ گئے تھے، اس سے بدماشی کر رہا تھا دھوبی. تو سب لوگ آ کے عیسیٰ علیہ السلام سے بولے اے خدا کے نبی، وہ جو دھوبی ہے بہت بدماش ہے، بہت پریشان کر رہا، آپ دعا کرو دھوبی مر جانا بول کے دعا کرو. بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولے ان مر جاؤ بول کے دعا کرو. آپ بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کرے یا اللہ وہ دھوبی کے شرارت سے پورے محلے والے بس ہو گئے، اے اللہ تو اسے موت دے دے. بولے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی. اے اللہ تو اسے موت دے دے بول کے دعا کر دی عیسیٰ علیہ السلام. ان دھوبی کیا کرا؟ پورے کپڑے لے کے تالاب کو گیا، کپڑے پورے دھویا. کپڑے پورے دھونے کے بعد
وہ کپڑے دھو کے ذرا بیٹھا دھوبی، روٹی جاتے وقت ٹفن لے کے آتا تھا دوپہر میں کھانا بول کے، وہ ٹفن میں روٹیاں لے کے گیا، جیسے روٹی کا وہ کھولا کھانا بول کے، ایک فقیر جا رہا، وہ فقیر بولا خدا کی راہ میں کچھ خیرات کرو بول کے بولا، وہ 2 روٹیاں تھے، ایک روٹی کھایا، ایک روٹی وہ فقیر کو دے دیا، فقیر دعا دیا اللہ تجھے سلامت رکھے بول کے فقیر چلے گیا، پورے کپڑے دھو کے وہ پوٹلی لے کے شام میں گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا وہ دھوبی۔ محلے والے بولے عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت آپ کو دعا کرو، بولے آپ دعا کریں، ہم تو خاتمہ ہو گیا اس کا سمجھے، صحیح سلامت کپڑے لے کے گھر کو آ رہا، یہ کیا ماجرا ہے سرکار؟ بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دھوبی کے پاس گئے، جا کے بولے عیسیٰ علیہ السلام دھوبی سے بولے جو تو پوٹلی لایا نہیں، ذرا وہ پوٹلی کو جھٹک، بولے وہ پوٹلی کو جھٹکا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرے اے اللہ یہ دھوبی کی ہلاکت، اس کی موت کی میں دعا کر دیا تھا، پروردگار کیسا سلامت گھر کو آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ جیسے تم دعا کرے اس کو موت دینے کے لیے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے میں ایک سانپ کو بھیجا تھا، ایک سانپ آیا تھا اس کو ہلاک کرنے کے لیے، میں ایک سانپ کو بھیجا تھا، مگر ان جیسے فقیر کو صدقہ دیا ایک روٹی، وہ سانپ اس کو نہیں ڈسا۔ ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آ کے وہ سانپ کے منہ پہ ایسا پیک کر دیا، لاک لگا دیا، بڑا ناک سانپ، اس کے منہ پہ وہ سانپ جو نا یہ کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس سانپ سے بولے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کو ڈسنے کے لیے بھیجا تھا، تو اس کو ڈسا کیوں نے؟ سانپ بولا اے اللہ کے مقدس پیغمبر میں وہ کام کرنے والا تھا، جیسے ہی انہیں صدقہ دیا، صدقے کی برکت سے اللہ نے میرے منہ کو بند کر دیا، اس کی زندگی بچ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے اے دھوبی تو صدقہ دیا، صدقے کی برکت سے اللہ نے تجھے سلامتی عطا فرمائی، آئندہ سے تو گناہوں سے توبہ کر لے، لوگوں کو ستانا چھوڑ دے۔ وہ دھوبی توبہ کر لیا۔ بتانا یہ ہے کہ صدقہ وہ پاورفل چیز ہے جو بلاؤں کو روک دیتی ہے، مصیبتوں کو دفع کر دیتی ہے، موت کو ٹالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے۔ ایسا صدقہ کس کو بولتے ہیں؟ تھوڑے لوگوں کیا سمجھتے صدقہ بولے تو پورا بکرا لا کے گھر میں کاٹ کے اس کا گوشت غریبوں کو بانٹے تو صدقہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 1 روپیہ دیے جو بھی صدقہ ہی بولتے ہیں اس کو، مستحق کو دینا، یہ بھیک منگوں کو، ہٹے کٹے مستنڈوں کو نہیں دینا، کسی مستحق مسلمان کو لے جا کر کے کچھ بھی بند مٹھی دینا، اس کو بولتے صدقہ۔ صدقے کی مختلف شکلیں ہیں، صدقے میں قیمت دیکھی نہیں جاتی، آپ کچھ بھی دو وہ صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کو جو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، اپنی اولاد کو جو کھانا کھلاتا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں جو ایک لقمہ رکھتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ صدقہ وہ ہے جو خدا کے غضب کو دور فرما دیتا ہے، غضب الہی سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ صدقے کی بہت بڑی برکت ہے۔ اپولو ہاسپٹل میں، یشودا ہاسپٹل میں 15 لاکھ روپے کی بل پے کرتے ایک بیمار کو بچانے کے لیے، مگر 100 روپے کسی غریب کو نہیں دیتے۔ وہ 10 لاکھ کی بل وہ کام نہیں کرتی جو 100 روپے صدقہ نکالنے سے جو کام بن جاتا ہے، سمجھے؟ اور صدقہ ان لوگوں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے جو منہ کھول کے مانگتے نہیں، سمجھے؟ زکوٰۃ کا حکم بھی یہ ہے، زکوٰۃ اس آدمی کو دینے میں زیادہ ثواب ہے جو ہے غریب، ہے مفلس، ہے فقیر مگر منہ کھول کے مانگتا نہیں، اس کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے نا بھائی، خود آپ کے خاندان میں کئی ایسے لوگ رہتے جو شرافت، عزت نفس کے سے ڈر کے منہ کھول کے مانگتے نہیں، اپنی حاجت بیان نہیں کرتے۔ آپ اگر بند مٹھی لے کے اگر آپ اس کو پہنچا دیے، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ آپ کی بیماریوں کو دور کر دیتی ہے، وہ آپ کو شفا کاملہ عطا کر دیتی ہے۔ اس کی دعا بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ بہت بڑی شان ہوتی ہے صدقے کی، اور آج ہم لوگ صدقے کو بھول گئے، صدقہ کرنا ہی بھول گئے۔ نہیں، اپنی حسب حیثیت جو ہو سکے وہ صدقہ کر دینا۔ مدرسے کے بچوں کو دینا بہت زیادہ ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مدرسے کے بچوں کو دینا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کسی بھی اہل سنت جماعت کے مدرسے کے بچوں کو آپ جو بھی دیتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ صدقہ مطلب زکوٰۃ کو چھوڑ کے، زکوٰۃ بھی صدقے کی ایک شکل ہے مگر وہ صدقہ واجبہ میں آتا ہے۔ صدقہ واجبہ دینے کے علاوہ صدقات نفل کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، جیسا جب جو پاسبل آپ سے ہو سکے کچھ نہ کچھ غریبوں کو
دیتے رہنا، اپنے محلے والوں میں، پڑوسیوں میں، خاندان میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، جس میں بھی جو آپ کا مصلح نظر آئے اس کو کچھ بھی آپ بند مٹھی اگر دے دیے، وہ صدقے کی برکت سے آپ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بات اکثر آپ لوگوں میں نوٹ کرے ہوں گے، امیروں کو جتنے بیماریاں آتے ہیں اتنے بیماریاں غریبوں کو نہیں آتے۔ ہم جتنے بھی ہارٹ کے پیشنٹ دیکھے وہ سب جو ہے نا گسٹڈ آفیسروں کو دیکھے، نہیں تو VIP پرسنس کو دیکھے، زیادہ تر جس کی بائی پاس سرجری ہوتی، وہ رکشہ چلانے والے، حمالی کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے غریبوں کو وہ بیماریاں آتی ہی نہیں اللہ کے فضل سے۔ تو میں کبھی غور کر آئی، امیروں کو جو بیماریاں زیادہ کئی کو آتے ہیں، بڑے بڑے بیماریاں، کینسر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، کیا کیا بیماریاں ہیں، بڑے بڑے بیماریاں۔ اور ایک بات کیا معلوم، یہ انگلش یہ انگریزاں کیا کرے، بیماری کا نام ایسا رکھے خالی آدمی سن کے ڈر جانا۔ پہلے زمانے میں اردو میں بیماریوں کے نام رہتے تھے، لوگ نہیں ڈرتے تھے زیادہ۔ اب انگلش کے ورڈز کیسے رہتے، ایک دم وہی ڈینجرس رہتے، وہ نام سن کے آدمی کا آدھا دم نکل جاتا۔ تمہارے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا بتاؤ ڈر جاتا ہے نا بھائی۔ پہلے زمانے میں کیا بولتے تھے، حرکت قلب بند ہو گئی، اتنا ڈینجر نہیں تھا، تھوڑی رکی، حرکت قلب رکی تھی، ایسا بولتے تھے، قلب پر آپ کا ہلکا سا حملہ ہوا دور ہو جاتا۔ اب کیسا تم ہارٹ پیشنٹ ہے، تمہارے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا بولتے انہیں وہیں آدھا اٹیک ہو جاتا۔ شوگر پیشنٹ، پہلے ذیابطیس بولتے تھے، ہائپر ٹینشن، اس کو ابھی ٹینشن بولتے ابھی ٹینشن میں ڈال دیتے اس کو، ہائپر ٹینشن بول کے۔ اردو میں کیا بولتے وہ بیماری کو بلند فشار خون بولتے، وہ ایک معمولی بیماری ہو اس کو بڑا بنا کے پیش کرتے۔ ڈاکٹراں کیا ہے بہت ہوشیار رہتے وہ لوگ، ایسا کر کے آدھا مار دیتے۔ اب ہاتھ بن کے ڈاکٹر صاحب میں کیا کرنا ہوتا، ایڈمٹ ہو جا، پہلے 5 لاکھ روپے ڈپازٹ کرو، یہ چیرنا وہ پھاڑنا وہ کرنا یہ کرنا بول کے، پھر نامہ بھی ایسے بورڈوں پہ لکھ کے لگاتے، پوچھنے کو فلوروسکوپی، انڈوسکوپی بول کے، وہ کوپی بول کے، پھر ہر ایک کا الگ الگ اسپیشلسٹ۔ یہ سب کیا ہے بولتے ٹھگنے کے لوٹنے کے ایک طریقے ہو گئے۔ کارپوریٹ ہاسپٹلس کیا ہے بولے تو آدمی کے پورا اس کا خون نہیں ہڈیاں بھی نچوڑ کے پورا اس کو پیدل کر کے گھر کو بھیج دیتے۔ یہ سب کیا ہے، یہ سب بربادی کے اڈے ہیں۔ یہ ان سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کر دعا کرو، اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرو، غریبوں کا خیال رکھو، صدقات واجبہ کو اوقات پہ ادا کرو، صدقات نفل کو بھی دیتے رہو، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرو، کسی کا حق مار کے مت کھاؤ، کسی کی زمین ڈبالن رکھو، علم غلم کاما کرو مت، اس لیے کہ یاد رکھو جب سے ہم لوگ یہ لوگوں کا حق مارنا شروع کرے یہ ساری مصیبتیں ہمارے اندر آ گئی۔ زمین مار کے سمجھتے ہم بہت بڑا کام کرے، نہیں، کسی کی ایک بالی زمین اگر کوئی دنیا میں چرا لے، رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 طبق زمین اس کے گلے میں ڈال کے اس کو پھندا بنا دیا جائے گا۔ جو ظلم و ستم کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، ظلم سے ڈرو، بے شک ظلم قیامت کے دن اندھیریوں میں ہوگا، ظالم اللہ کی رحمت سے بہت دور رہے گا۔ جس کا جو حق ہے حقوق العباد کو اوقات پر ادا کرو، اللہ کی رحمت سے اس کے پیارے حبیب پاک کے طفیل میں دنیا میں بھی سلامت رہیں گے، مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی سلامت رہیں گے۔ کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا حق ڈبانا، کسی کی بد دعا لینا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ ایک مومن وہ ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اس کا بھائی کسی بھی شرارت سے محفوظ رہتا ہے۔ آج ہم لوگ اپنے کردار سے بہت دور ہو گئے، ہم لوگ اسوہ حسنہ سے ہم لوگ دور ہو گئے، آج ہم لوگ سنتوں سے دور ہو گئے، آج ہماری حالت بد سے بدتر ہم اپنے ہاتھوں سے کر لیے۔ ایک اور ایک بات یاد آئی، کبھی کبھی میں دیکھو تو بہت تکلیف ہوتی، وہ کون سے کنٹریز ہے، وہ سیریا ہے، ایجپٹ ہے، اور بہت سے عرب کنٹریز، گلف کنٹریز ہے، اور خاص کر ٹرکی ہے۔ یہاں کے پریسیڈنٹ، وائس پریسیڈنٹ، وہاں کے جو ہے وہ لوگ جب اسپیچ دینے جب آتے، پریس کانفرنس وغیرہ میں، ان کے جو فوٹو آتے پیپروں میں، کیا پہن کے رہتے وہ لوگ؟ کوٹ پینٹ ٹائی، کلین شیو، ہے نا بھائی، ہے نا، کوٹ پینٹ ٹائی ان کا جو لباس رہتا۔ حالانکہ وہ لوگ عرب کنٹریز کے وہ لوگ جو ہے نا وہ ہیں، عرب کنٹری ہے نا، وہ سیریا، ایجپٹ، اردن، جس کو جارڈن بولتے ہیں انگلش میں، اس کا اصل نام اردن ہے، ایجپٹ کا نام مصر ہے، نامہ بھی بدل دیے انگلش میں، ملک شام اس کو آج کل سیریا بول رہے ہیں۔ یہ عرب ممالک کے سربراہان مملکت غیر اسلامی لباس میں، پینٹ پہننا غیر اسلامی، کوٹ پہننا غیر اسلامی، بلیزر جو ڈال لیتے ہیں، ٹائی لگانا تو کفر ہے، ٹائی اسلام میں ہرگز نہیں ہے، یاد رکھو مسئلہ، ٹائی مسلمان ہرگز نہیں لگا سکتا۔
فیشن کے طور پہ بھی نہیں لگا سکتا. ڈنر ولیمہ ریسیپشن کے ٹائم پہ بھی ٹائی ہرگز نہیں لگانا. کوٹ پینٹ پہنے تو اتنا سخت حکم نہیں ہے جتنا سخت حکم ٹائی کا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار احکام شریعت میں فرماتے ہیں ٹائی افعال کفر میں ہے. ٹائی لگانے سے آدمی کے ایمان جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ انگریز نصرانی جو ٹائی لگاتے ہیں وہ اس نیت سے ٹائی لگاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ پیغمبر کو نہ قتل کیا گیا ہے نہ انہیں سولی دی گئی ہے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کی شباہت اتاری گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے. اس نیت سے اگر کوئی ٹائی لگایا تو کافر ہو جاتا. حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان قادری ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لندن گئے تھے، لندن کے ایک ہاسپٹل میں ایک رضوی ڈاکٹر صاحب تھے جو سلسلے رضویہ میں باعث تھے، لندن کے بہت بڑے ہاسپٹل کے وہ ڈاکٹر تھے. جب پہلی بار تاج الشریعہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو تاج الشریعہ نے ڈاکٹر صاحب سے فرمایا ڈاکٹر صاحب جو آپ ٹائی لگائے ہوئے ہیں یہ ٹائی اسلام میں جائز نہیں ہے. مجبوری ہے کوٹ پہنو، مجبوری ہے پینٹ پہنو، لیکن ٹائی ہرگز نہیں لگا سکتے. وہ ڈاکٹر صاحب ٹائی نکال کے بولے کہ تاج الشریعہ اب زندگی میں کبھی ٹائی نہیں لگاؤں گا. ٹائی لگانا وہ ہاسپٹل کے آداب میں داخل تھا. انہوں نے اپلیکیشن لکھ کے دے دیا کہ میں کل سے ٹائی لگا کے نہیں آؤں گا، نوکری رہتی ہے رہے نہیں تو جوتے کی نوک پہ ڈال کے کھنل دیتا ہوں. اس نوکری کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے جس سے شریعت اسلامی کو پامال ہونا پڑے. رزق دینے والا پروردگار اللہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ 100 دروازے کھول دیتا ہے. بہت سے لوگ ہم بولتے داڑھی رکھے تو رشتے نہیں آ رہے. نہیں، یہ غلط بات ہے. تمہارے قسمت میں جو لڑکی ہے وہ تم کو مل کے رہے گی. داڑھی بیچ میں آڑے ہرگز نہیں آ سکتی ہے. داڑھی منڈانے میں اتنی اچھی لڑکی نہیں مل سکتی جتنی اچھی لڑکی داڑھی رکھنے میں ملتی ہے. اس لیے کہ قسمت میں جو ہے وہ تو ہوگا، قسمت کا جو جوڑا ہے وہ تو مل کے رہیں گا. خدا و رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد قسمت کہاں سے اچھی ہو سکتی؟ قسمت کی بھلائی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں مضمر ہے. خدا و رسول کی نافرمانی کر کے جو جتنے داڑھی منڈے ہیں اکثر ہم دیکھیں کہ ان کی عورتیں نافرمان، زبان دراز، بدگو، بے پردہ، بے حیا و بے شرم ان کو ملتے ہیں. اور داڑھی والوں کو اللہ کے کرم سے صالحات نیک بندیاں ان کے نکاح میں آتی ہیں. یہ داڑھی کی برکت ہے. داڑھی مڑا کر کے آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ داڑھی رسول پاک کی وہ سنت ہے کہ پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ ختنہ کرنا، داڑھی رکھنا یہ سارے نبیوں کی سنت ہے. ہر نبی کی سنت ہے. سنتوں کے روگردانی کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، مشکات شریف میں ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جو میری سنتوں کو چھوڑے گا، جو میری سنتوں سے روگردانی کرے گا وہ ہمارے طریقے پہ چلنے والا نہیں ہے، وہ ہمارا وفادار امتی نہیں ہے. داڑھی رکھو، داڑیاں بڑھاؤ، غیر اسلامی لباس کو چھوڑو. جب سے ہم غیروں کا لباس اپنائیں، یہ آ کے بولتے کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے بولتے ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے. آپ کا لباس، آپ کی صورت خود غیر اسلامی ہے، آپ کیا کر سکتے؟ جب سے ہم غیروں کا لباس اپنائے، غیروں کے طریقے کو اپنائے، آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. مسلمان ایسے ہو گئے کہ صورت دیکھے تو نصرانی بن گئی اور ہمارا کلچر پورا ہندوازم میں مل گیا اور ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے کو دیکھ کے یہودیاں شرمانے لگ گئے. یہودیوں کو شرم آ رہی ہماری حالت کو دیکھ کر کے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سنیوں کے سچے مذہب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. جہاں ہم کو اپنے عقیدے کو درست کرنا ضروری ہے وہی ہم کو اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرنا ضروری ہے. اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. نہیں بالکل نہیں بولنا. یہ میری کرسمس، ہیپی میری کرسمس، کرسمس وغیرہ مبارکباد دینا اس کی بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. اس میں جو ہے نا حرام سے لے کر خوف کفر تک ہے. اسی طریقے سے کافروں کا کوئی بھی تہوار ہو اس کی مبارکبادی دینا اس کی تعظیم ہے اور تعظیم تہوار کفار شرعاً کفر ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. احتراز کرنا چاہیے. آخری بات بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب دشمن ہو گئے آپ کے وہ قوم کے پورے لوگ، تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کچھ لوگ آپ کے گھر کو آئے
آنے کے بعد ایک یہودی آپ کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے کمرے کے اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور آپ کی شباہت اس یہودی کے منہ پہ ڈال دی گئی، ہلکی شباہت اس کے منہ پہ ڈال دی گئی۔ تو کیا کرے یہودیاں اپنے دوست کو مرڈر کر دیے، اس کو ختم کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے، وہ لوگ پریشان ہو گئے، اگر عیسیٰ قتل ہوئے تو ہمارا دوست کہاں ہے، ہمارا دوست قتل ہوا تو عیسیٰ کہاں ہے؟ وہ لوگ اسی تذبذب میں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرب قیامت، قیامت کے قریب جب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے، امام مہدی کے بارے میں جانتے ہیں نا آپ لوگ، حضرت امام مہدی پیدا ہونے والے ہیں، سید گھرانے میں حضرت امام مہدی پیدا ہونے والے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوں گے، حضرت امام مہدی کعبہ شریف کا طواف کرتے رہیں گے تو کعبے کے علماء آپ کو پہچان کے بولیں گے آپ ہی حضرت امام مہدی ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر علماء کرام بیعت کریں گے، حضرت امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے، پوری دنیا کے آپ بادشاہ بنیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پہ تشریف لائیں گے، فجر کی اذان ہو جائے گی، اقامت بھی پڑھ دی جائے گی۔ دمشق یعنی سیریا کے کیپٹل سٹی دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، مسجد میں تشریف لائیں گے، فجر کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی مصلی پر ہوں گے، حضرت امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بولیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، نماز آپ پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے نہیں نہیں، تمہارا امام تم ہی میں سے ہو۔ امام مہدی کو آگے کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ان کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر بول کے ہاتھ یہاں بن لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناف کے نیچے ہاتھ بند کر کے نماز پڑھیں گے، اور یہاں پر علماء ایک نکتہ یہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم کی تقلید نہیں کریں گے، اس لیے کہ نبی ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ امتی ہیں، نبی کسی امتی کی پیروی نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کی تقلید میں یہاں ہاتھ بند کر کے نماز پڑھیں گے، اس دن پوری دنیا پر ظاہر ہو جائے گا کہ سب سے صحیح طریقہ صلاۃ، نماز کا صحیح طریقہ وہی ہے جو امام اعظم نے ہم کو سکھایا ہے۔ تمہارا امام تم ہی میں سے ہو، ناف کے نیچے ہاتھ بند کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائیں گے، کانا دجال ظاہر ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کانا دجال کا تعاقب کریں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے، آپ کی سانس کی خوشبو سے کانا دجال موم کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، آپ بھاگ کے نیزہ لے کے اس کو بھونک کے قتل کر دیں گے، خنازیر کو قتل کریں گے۔ جتنے نصرانی ہیں جو عیسائی مذہب کے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، اور جو آپ کے ہاتھ پہ ایمان نہیں لائیں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ امام مہدی کی خلافت کا زمانہ ہوگا، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، اب تک نکاح نہیں کرے ہیں، جب آئیں گے تو نکاح کریں گے، آپ کو اولاد بھی پیدا ہوگی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو گنبد خضرا میں رسول پاک کے مزار پاک کے بازو ایک جگہ خالی ہے، وہیں پہ آپ مدفون ہوں گے، آپ کو وہیں پہ دفن فرمایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانا دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی کے زمانے میں پوری دنیا میں خالص ایک مذہب اسلام ہوگا، ایک جماعت اہل سنت و جماعت ہوگی۔ کافروں کا خاتمہ ہو جائے گا، نصرانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور نصرانی وہ تو عیسائی مذہب والے، نصرانیوں کا عالم یہ ہوگا امام مہدی جب جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے تو نصرانی اتنے زیادہ ہوں گے امام مہدی سے مقابلے کے لیے آنے والے کہ نصرانی جو ہے تقریباً 80,000 جھنڈے لے کر میدان میں آئیں گے امام مہدی سے مقابلے کے لیے، 80,000 جھنڈے لے کر کے میدان میں اتریں گے، ایک ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، امام مہدی کی تلوار سے سارے نصرانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، روئے زمین کے اوپر صرف مذہب اسلام باقی رہے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد، امام مہدی کے وصال فرمانے کے بعد، اس کے بعد پھر دنیا میں آہستہ آہستہ اسلام ختم ہوگا، پھر کفر ظاہر ہوگا، پھر کفر پھیلے گا، اتنا پھیلے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، ایک بھی اللہ بولنے والا باقی نہیں رہے گا، پوری دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے بعد
قیامت آنے سے 40 سال پہلے عورتیں بچہ جننا بند کر دیں گی، عورتوں کو حمل ٹھہرنا بند ہو جائے گا، پوری دنیا میں کفار رہ جائیں گے جب قیامت آ جائے گی۔ یہ باتیں حدیث صحیح حدیثوں میں مروی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تو زمینی طور پہ ساری باتیں ہیں، میں ساری باتیں بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو حق کو سمجھنے کی، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک و مولا اپنے پیارے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق میں مولا کریم ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، سنیوں کے سچے مذہب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما، تمام گمراہوں بد مذہبوں بد عقیدوں سے دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری تمام جائز مرادوں کو پوری فرما، مولا کریم ہمارے تمام